کو عزاداری میں مل جائے گی. تو چونکہ قرآن میں تابوت تھا، ثابت تھا، اس لیے ہم نے رکھ دیا. جو قرآن میں ہو وہ بدعت نہیں. تو حدیث و سیرت میں تو نہیں ہے رسول کے گھر میں. جناب فاطمہ نے اسماء بنت امیس سے کہا یہ جنازہ اٹھانے کا طریقہ عربوں کا اچھا نہیں ہے. تختے پہ لاش لے جاتے ہیں، چادر ڈال دیتے ہیں، نظر آتی ہے. اسماء نے کہا میں نے تو حبش میں دیکھا ہے کہ لکڑیوں کو، کھجور کی شاخوں کو کمان کی شکل میں لگا کے گہوارہ سا بناتے ہیں، اس پہ چادر ڈالتے ہیں. بیوی نے کہا بنا کے دکھا. ہری لکڑیاں منگوائیں، تختے پہ اس نے دائرے کی شکل میں لگایا. آج جو گہوارہ بنتا ہے وہ اسی کی شبیہ ہے. ارے سیدہ نے دنیا کے جنازوں کا پردہ کروا دیا. وہ تابوت بنا اور اسماء اس پہ لیٹی اور پھر کہا چادر ڈال دی جائے. چادر ڈالی گئی، پھر اسماء باہر آئیں. کبھی بھی آپ نے دیکھا چادر جب ڈالی گئی تو اندر میں نظر تو نہیں آ رہی تھی. تو جناب سیدہ مسکرائیں کہ تو نے تو مرنے کے بعد میرے پردے کا اہتمام کر دیا. اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے. ارے اسماء کو دعا دی تھی پوری امت کا پردہ سیدہ نے. تو تابوت بدعت نہیں ہے، یہ امت کا پردہ ہے. چونکہ نہیں اٹھا کربلا میں جنازہ کسی کا تو حسرت رہ گئی، اس لیے عزاخانے میں تابوت رکھ دیا. تابوت رکھ دیا تاکہ تابوت کو دیکھ کر یہ بھی یاد آئے یہ امت کیسی تھی، سے نہ تنظیم آتی تھی نہ ترتیب، ورنہ اپنے نبی کا تابوت تو اٹھاتی. اب اگر آپ کو تابوت اس لیے برا لگتا ہے کہ ہمیں یاد آتی ہے، ہمیں یاد آتی ہے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن تابوت رکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد جب پورا امام باڑہ سج گیا، سارے پٹکے لگ چکے، پنجے لگ چکے. اب پنجے پر بھی پورا آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح ایک ہاتھ ہے، ایک ہتھیلی ہے، ادھر ادھر تلواریں ہیں، بیچ میں یا علی یا حسین لکھا ہوا ہے، لیکن ہاتھ سلامتی کی نشانی ہے. تو اتنے ڈھیر سارے پنجے کیوں لگا دیا؟ ارے بھائی یہ 72 کی یاد میں ایک ہاتھ ہے، اور بڑے علم پہ ایک ہاتھ ہے، اور ممبر پہ 2 ہاتھ ہیں. تو یہ اس لیے ہیں کہ بھائی کسی نے بھی ظالم کی بیعت کبھی نہیں کی. اس لیے جس کا ہاتھ پاک صاف ہوتا ہے وہی بلند ہوتا ہے. پنجے ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے. اب جب پورا امام باڑہ سج گیا، ممبر بھی سج گیا، تابوت بھی سج گیا، اور بیچ میں زری رکھ دی. زری رکھ دی. یہ کیا ہے؟ یہ روضہ حسین کی شبیہ ہے. 2 مینار ہیں، ایک گنبد ہے، یہ زری ہے. اور اگر زری نہیں تو کاغذ کا تازیہ رکھ دیا، گتے کا تازیہ رکھ دیا، شبیہ بنا دی. اب اس کے اندر دیکھیے 2 تربتیں بنی ہیں، ایک سبز ہے ایک سرخ ہے. حسن حسین کی قبریں، یعنی دونوں بھائی کی محبتیں ساتھ ہیں. یہ بھی ترتیب ہے، یہ بھی تنظیم ہے. تعزیے میں 2 تربتیں لگتی ہیں، ایک سبز ایک سرخ. کسی نے کہا کہ بھئی یہ شیعہ لوگ تو امام حسین کی اتنی یاد مناتے ہیں اور دوسرے بھائی امام حسن کی نہیں مناتے. تو کلکتے میں خطیب اعظم صفت حسن صاحب اللہ مقاموں نے جواب دیا کہ تعزیے میں جھانک کے دیکھ لو، دونوں بھائیوں کی قبریں ساتھ رکھتے ہیں. حالانکہ ایک مدینے میں ہے، کربلا میں، لیکن ہم دونوں کو ایک جگہ تصور کرتے ہیں. یہ دونوں بھائیوں سے ہماری محبت ہے. اور ہر عزاخانے میں شبد اور سرخ یہ بتا رہا ہے دونوں بھائی ساتھ ہیں. یہ ان کا رنگ ہے، ان کا رنگ ہے. انہوں نے پسند کیا تھا، انہوں نے پسند کیا تھا، اور دونوں رنگ ساتھ ساتھ عزاخانے میں چل رہے ہیں. اب جب پورا عزاخانہ سج گیا، تازیہ زری بھی رکھ دیا، تابوت اور ممبر بھی ہو گیا، فرش بھی، مسند بھی بچ گئی. تو اب آخر میں رحل لائی گئی اور رحل رکھ دی گئی. رحل رکھنے کے بعد قرآن شریف لایا گیا، غلاف اس پہ بچھا دیا گیا، قرآن کو کھول دیا اور قرآن کو کھول کے رحل پہ رکھ دیا. یہ سب
سے آخر میں اہتمام ہوا. بھائی اذاخانے سے قرآن کا کیا واسطہ؟ کیوں کیا حدیث پیغمبر بھول گئے؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. قرآن ایک ایسے ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. یہ ساتھ یہ دونوں ساتھ. اچھا قرآن رکھ دیا. خطیب اعظم صفت حسن صاحب اللہ مقاموں کہتے ہیں کہ جب میری والدہ اذاخانہ سجاتی تھی میں ان کے ساتھ مدد کرتا تھا اور طریقہ دیکھتا تھا کہ وہ کیسے سجا رہی ہیں علم پٹ کے اور منبر. جب وہ پورا اذاخانہ سجا لیتی تو ریل رکھتی تھی اور اس پہ قرآن کچھ رکھتی تھی. تو پھر میں نے ایک بار پوچھا، میں نے کہا یہ آپ ہر سال قرآن بھی رکھتی ہیں اذاخانے میں، تو یہ جہاں سے کھل جاتا ہے وہیں سے کھول کے رکھتی ہیں یا کوئی خاص جگہ سے؟ تو چھپ کے دیکھ لو. کہنے لگے میں گیا، میں نے دیکھا تو 18واں سورہ کہف کھلا ہوا تھا. تو میں نے کہا کیا آپ نے ارادتاً یہ سورہ کھولا؟ کہاں سال میں سورہ کہف کو کھول کے رکھتی ہوں. تو میں نے پوچھا اماں سے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیوں کرتی؟ کہا بیٹا اس لیے کہ سر حسین اسی سورے کی تلاوت کر رہا تھا. سر حسین یہی سورہ پڑھ رہا تھا، وہی سورہ کھول کے رکھتی ہوں. اب ترتیب و تنظیم تربیت اذاخانے سے. ابھی تو ایک چیز بتائیے، عزاداری کا ایک حصہ. ابھی تو میں اذاخانے کے اندر ہوں، ابھی میں دروازے سے باہر نہیں نکلا. اب جو باہر نکلے تو امام باڑے کے دروازے پہ دیکھا بچوں نے شبیل لگائی ہوئی ہے. ایک کپڑا بچھا کے میز بچھا کے اس کے اوپر ایک شامیانہ سے لگا دیا ہے، اس کے اوپر یا حسین لکھ دیا ہے، نظر حسین سبیل حسین لکھا ہوا ہے اور پانی کے آپ پورے رکھے ہوئے، اس کا نام ہے سبیل. میں سوچنے لگا کہ یہ بچوں نے سبیل نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں سبیل کے معنی ہے راستہ. بھائی اس کام کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ سبیل کے معنی ہے کوئی جگہ پیدا کرنا، کوئی راستہ پیدا کرنا. یہ پانی سے سبیل کا کیا تعلق ہے؟ راستے سے پانی کا کیا تعلق ہے؟ پھر میں نے اپنے ذہن کو وہاں تک لے جا کر کتابوں کی سیر کی کہ غلط کوئی چیز نہیں آ سکتی. اس کا نام سبیل کیوں رکھا گیا؟ پانی گھر نام رکھ دیتے کیا چاہیے. لیکن کہیں بھی پانی ہو تو اسے کنواں کہیں، دریا کہیں، چشمہ کہیں، سمندر کہیں. لیکن جب حسین کے لیے پانی پلایا جائے گا اس کو سبیل ہی کہیں گے. تو کیوں کہیں گے سبیل؟ اس لیے کہ جب علی اکبر جنگ کرتے ہوئے واپس آئے تو کہا بابا ایک آپ کی سبیل ہو سکتی ہے. تو عزاداروں نے کہا علی اکبر نے ایک آپ مانگا تھا، ایک جامع آپ مانگا. اتنے جامع آپ لگا دو کہ دیکھیے شہزادے آپ کے لیے سبیل پہ سبیل لگا دیں. تو چونکہ علی اکبر کی خواہش تھی جامع آپ کی سبیل، تو سبیل علی اکبر کی فرمائش میں لگتی ہے اور علی اکبر سے ہی منسوب ہو گئی. اس لیے کہ پانی مانگا تھا، ایک آپ پھوڑا ایک جام، تو ہزاروں کروڑوں کتنا پانی پلایا جا چکا، کتنا پانی پلایا جا چکا. تو یہ ترتیب و تنظیم کربلا سے آ رہی. کوئی چیز عقل سے باہر نہیں ہے، عقل سے باہر نہیں ہے. ہر چیز روایت اور سچے واقعے کے ساتھ ہے. علم میں اگر مشق ہے تو سکینہ، اگر مشق پہ تیر لگا ہے تو تیر پتہ دے رہا ہے کہ پھینکنے والا کون تھا، تاکہ قاتل بھی ذہن میں رہے کہ ہرملا نے بچوں کو پانی نہیں پینے دیا. یہ تیر اس کا. اور جہاں مشق میں تیر بے وقت ہے وہی علم کے ساتھ ننھا سا گہوارہ بھی رکھا ہے. اور جھولے کو دیکھ کر ایک بچہ یاد آئے، لیکن صرف بچہ یاد نہ آئے بلکہ ذہنی تربیت بھی ہو کہ رسول اللہ کا قول ہے علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک. اسی امام باڑے میں جھولا بھی ہے اور تابوت بھی ہے، علم اسی کے درمیان ہے.
جھولے سے علم لو، جھولے سے علم لو اور قبر سے علم لو۔ دنیا سے تو لوگ علم لیتے نہیں، دنیا سے تو علم لیتے نہیں، جھولے سے کیا علم لیں گے اور قبر سے کیا علم لیں گے؟ قبر میں بہت علم ہے، جھولے میں بھی بہت علم ہے، پتا تو ہو۔ آپ تو بھائی یہ کہہ کے نکل جاؤ یہ سب بدعت ہے، نہیں، غور سے دیکھو کہ قرآن میں جھولے کا ذکر کہاں کہاں ہے، آئے ہے، بڑی بدعت ہے صاحب، اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن پہلی آیت قرآن میں جھولے کے بارے میں یہ کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو جھولا، جھولے میں جھولنا ہے اور بدعت میں جھولنا ہے۔ زمین کو گہوارہ بنا دیا، اس سے بڑا علم کیا ہوگا؟ اس پہ تو سائنسدانوں نے کام کیا کہ زمین گھوم رہی ہے، جھولے کی طرح چل رہی ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم تو نہیں ہلتے۔ دنیا کے جھولے میں بیٹھ جائیے تو پتہ چلتا ہے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، زمین ادھر بھی جا رہی ادھر بھی جا رہی ہے، جھول رہی ہے اور ہم آرام سے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، نہ ہماری کوئی چیز گرتی ہے نہ ہم لڑکھڑا کے گرتے ہیں۔ کیا عمدہ جھولا ہے، کیا عمدہ جھولا ہے کہ رات کو جھولا سلا بھی دیتا ہے اور صبح کو جگا بھی دیتا ہے، پتہ چلا دن کی چال اور ہے رات کی چال اور ہے، جگاتی بھی ہے زمین اٹھاتی بھی ہے، عجیب جھولا ہے۔ اور پھر یہ قول رسول کہ جھولے سے علم لو، تو بھائی علم ہی علم ہے جھولے میں، جھولے میں علم کہاں سے آ گیا؟ جھولے میں تو ایک بچہ لیٹا ہو اور وہ بھی ایک میعاد ہوتی ہے، کوئی یہ تھوڑی ہے کہ 4 سال کا بچہ ہو گیا جھولے میں لیٹا ہے، ہم نے تو نہیں لیٹا، ایک لمٹ ہے کہ کہاں تک یہ جھولے میں رہے گا۔ اچھا وہ لمٹ کیسے پتہ چلتی ہے؟ جہاں اس کے پیر جھولے سے باہر آئے ماں اس میں سے نکال لیتی ہے، جھولے کے سائز تھوڑی بڑھتے جائیں گے کہ اب 60 سال کے ہو گئے تو اتنا بڑا جھولا، بس یہاں تک جھولے میں ہیں۔ کہاں تک ہیں جھولے میں؟ جھولے میں اس وقت تک ہیں جب تک یہ اپنا علم استعمال کر رہے ہیں۔ جھولے میں ان کو اس لیے رہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے، صاحبزادے کے پاس جو آئے ہیں، جو گھر کا چراغ ہیں، جو ماں کا ارمان ہے، آنکھ کا نور ہے، جو باپ کے ولی عہد ہیں، بڑے راج دلارے ہیں، اسی لیے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ ان کے پاس جو علم ہے، جو یہ علم لے کے آئے ہیں، وہ علم جاننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف ایک کے علاوہ، اور وہ ایک کون ہے؟ وہ ہے ماں۔ عجیب علم ہے، صرف ماں جانتی ہے اور بیٹا، اس لیے کہا رسول اللہ نے علم حاصل کرو جھولے سے قبر۔ اب کون سمجھے بھائی، علم تو زبان سے استعمال ہوتا ہے، ان کی زبان جو ہے وہ بھی چلی نہیں، یہ تو جب روتے ہیں تو حلق سے روتے ہیں، جو کہتے ہیں کیوں یہ بچہ حلق پھاڑ رہا ہے، چپ کراؤ اس کو، زبان سے ابھی ان کو کوئی کام نہیں، ابھی تو کئی دن کے ہیں یہ، لیکن ماں کو سب پتا ہے، ماں کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے، بلکہ تمام خواتین کو پتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی زبان زیادہ جانتی ہے، ہر ماں، یہ زبان ہر ماں جانتی ہے، اور ہر بیٹے کو بولنا آتا ہے، وہ بھی جھولے تک، ماں کی گود تک آئے اور ان کا علم شروع ہو گیا۔ آپ کا اپنا علم، آپ پہلے سے خبر دے رہے ہو، بیٹا ہوگا کہ بیٹی، یہ تو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو جا کے، پہلے سے پتہ کہ آپ کا علم ہے، ان کا اپنا علم ہے۔ وہ آئے دنیا میں اور جیسے ہی آئے تو وہ نرس ہو یا دایا، اس نے اٹھایا اور ہاتھ پہ رکھا، کیسے؟ الٹا، پیٹ کے بل ہاتھ پہ یوں اٹھا لیا ایک ہاتھ سے۔ وزن ہی کیا ہے ابھی، وزن کیا ہے؟ دایا نے، نرس نے ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا، اب بڑے ہوں گے تو دنیا سر پہ اٹھا لیں گے۔
بس یوں اٹھا لیا ایسے کر کے. اچھا الٹے ہاتھ پہ اٹھایا. اب سیدھا ہاتھ کیا کیا؟ اس لیے کہ چپ بالکل جیسے کوئی گڈا یا گڑیا, کوئی جان ہی نہیں, سانس ہی نہیں آ رہی, لوتھڑا گوشت کا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھ لے کے پیٹھ کے اوپر زور سے 2-3 بار جو تھپ تھپ کیا, یہ کیا ہوا بھائی؟ ان کو پتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ بولیں گے. اچھا پٹائی ہو تو کبھی کبھی کچھ لوگ بولتے ہیں, رونا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا. جیسے ہی روئے, جب تک یہ عمل نہیں ہوا تھا باہر کوئی خبر نہیں گئی تھی. ایک بار باہر شور ہوا, جو لوگ انتظار میں تھے, مبارک ہو بیٹا ہوا ہے, بیٹا ہوا ہے. دادا کو بتاؤ, نانا کو بتاؤ, نانی کو بتاؤ, دادی کو بتاؤ, چچا کو بتاؤ, تایا کو بتاؤ, بیٹا ہوا, بیٹا ہوا. اب لوگ دوڑ رہے محلے میں, آئے بیٹا ہوا, بیٹا ہوا, بیٹا ہوا. یہ کیسے پتا چلا بیٹا ہوا ہے؟ کیسے پتا چلا کہ بیٹا ہوا ہے؟ بھائی بیٹا ہے تو وہ تو بول ہی نہیں رہے. تو یہ تھپایا کیوں گیا؟ اس لیے کہ دایا سمجھی مردہ ہیں. بچے مردہ بھی تو پیدا ہوتے ہیں, مرے ہوئے بھی تو پیدا ہوتے ہیں. جب تک یہ روئیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ زندہ ہے. ارے جیسے ہی روئے تو مبارکباد ہوئی کہ زندہ ہے. ارے رو کے ہی تو زندگی کا پتہ چلتا ہے. اور اگر نہ روتے تو کیا ہوتا؟ گایا کہتی افسوس ہے, لے جائیے زمین میں گاڑ دیجیے. تو جو روتا نہیں اسے قبرستان بھیج دیا جاتا ہے. لے جاؤ دفن کر دو, مردہ ہے, یہ مردہ ہے, رویا نہیں. اب انہیں نہلایا, دھلایا, کپڑے پہنائے, ماں کی گود میں دے دیا. اب جو پانی پڑا سر پہ, پہلی بار پانی سے ملاقات ہوئی, پانی سے پہلی بار ملاقات ہوئی تو میٹھی میٹھی نیند آنے لگی. روئے تھے نا تو جاگ گئے تھے, نیند خراب ہو گئی. اب جو پانی پڑا تو نیند آ گئی. یہ نہیں پتا کہ پہلی ملاقات کس سے ہوئی؟ پانی سے. یہ نہیں ان کو پتا کہ آخری ملاقات بھی پانی سے ہوئی. پانی سے پانی تک علم ہی علم ہے. آئے تو پانی سے ملے, جائیں گے تو پانی سے. پہلی ملاقات پانی سے, آخری ملاقات پانی سے. چولہے سے قبر تک علم ہے اور پانی میں علم ہے. تمام دنیا کی زبانوں میں پانی کو علم ہی سمجھا جاتا ہے. پانی علم کا سمبل ہے. اس پر بھی تقریر ہو جائے گی اگر موضوع آیا کہ پانی سے علم کا رشتہ کیا ہے, کریں گے توجہ ہے نا آپ کی. اب وہ سو گئے, نیند آ گئی. نیند آ گئی. کچھ دیر کے بعد ایک اور آواز نکلی, بہت ہی باریک نہیں سی. روئے تو پہلی بار جو روئے تھے یہ آواز اب ویسی نہیں تھی. اس کی ہوئی وجہ, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ گھٹی دی گئی تھی. اس سے ذرا گلا صاف ہو گیا. جب گلا صاف ہوا تو خرخراہٹ ختم ہوئی تو اب رونے کی آواز میں ذرا لے آ گئی. اب لے میں روئے. اب آس پاس والوں کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں. ماں نے کہا ہمیں معلوم ہے کیوں رو رہے ہیں, لاؤ مجھے دو, یہ بھوکے ہیں, اب انہیں اپنی غذا چاہیے. جلدی سے ماں نے دودھ پلایا. تو بھائی روئے بغیر رزق بھی نہیں ملتا.
دیا تو پھر سو گئے، نیند آ گئی، پیٹ بھرا تو پھر سو گئے، آرام سے سو گئے۔ اب سب لوگ گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور آواز، وہ اس سے مختلف، ماں سمجھ رہی ہے مختلف، سب سمجھ رہے ہیں ایک ہی آواز ہے۔ اب کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی تو دودھ پیا تھا، سو گئے تھے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، اب کاہے کے لیے رو رہے ہیں؟ ماں نے کہا ادھر آئیے، پیاس لگی ہے۔ ان کا حلق خوش ہو گیا، تھوڑا سا بتی لگا کے پانی دیا گیا، روئی سے نچوڑ دیا گیا۔ گلاس سے تھوڑی پی سکتے ہیں پورے گلاس، ابھی کوئی نہاری روٹی تھوڑی کھاتی ہے، تک لگا کے پانی پی جاتا ہے۔ پھر سو گئے، سونے کی عادت ہے، سوئے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر روئے۔ گھر والوں نے کہا بھائی اب کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے کہا کان میں تکلیف ہے یا پیٹ میں تکلیف؟ ارے بھائی ابھی ان کے کان صاف نہیں ہوئے، کیا کہنے ان کی ناک خوش نہیں ہوئی، یہ سب ماں کو معلوم ہے۔ پتہ چلا جھولے میں ایک علم ہے جو ماں کو پتا ہوگا۔ لو بھائی ہم نے تو زحمت تمہاری مختصر کر دی، تم بھی سوچو گے کہ یہ کون سا علم سنا رہے ہیں۔ یہ علم آ گیا قبر تک۔ قبر میں کیا علم؟ مر گیا تو مر گیا، قبر میں کیا علم؟ لیکن جیسے ہی مردے کو رکھا، ایک صاحب اتر گئے نیچے اور انہوں نے یوں کر کے قینچی لگائی اور شانوں کو ہلایا، اور اس کے بعد 14 معصوم کے نام لے کر کہا سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، نام یاد کر شاہد۔ یہ ہے نام، یہ ہے پہلا معصوم، دوسرا معصوم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں۔ تو جھولے کے علم سے قبر تک یہ 14 معصوم کا علم سنایا جا رہا ہے مرنے والے کو۔ ابھی تجھے اٹھایا جائے گا، ابھی تجھ سے پوچھا جائے گا، جاہل پن کا جواب نہ دینا۔ قبر میں جاہل بن کے نہ جا، ہے کہیں رسم؟ رسمیں کہیں ہیں، ہوتی ہیں انجانے میں، یہ نہیں پتا کہ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ تو پتہ چلا دنیا میں کوئی ایسا علم ہے جو صرف ماں اور بیٹے کے درمیان ہے، دنیا والے اسے نہیں سمجھتے، اس لیے جب سمجھ میں نہیں آتا تو جو چاہے کہہ دیں۔ ضروری ہے سمجھنا۔ تو بھائی دنیا میں علم ماں بیٹے کے درمیان ہوتا ہے۔ ہاجرہ ہی سمجھی تھی کہ اسماعیل کو پیاس لگی ہے، پانی کی تلاش میں ماں دوڑ رہی تھی۔ وہ ہاجرہ کا دوڑنا ماں اور بیٹے کے درمیان میں جو علم تھا اسی کا نام رکھا گیا حج۔ ارے حج علم ہے، جہالت نہیں ہے، لیکن ماں اور بیٹے کے درمیان میں جو عمل ہوا تھا، جو زبان استعمال ہوئی، جو محبت کا سفر تھا، جو ہجرت کا سفر تھا، اسی کو کہتے ہیں علم حج۔ تو یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ عزاداری کیا ہے۔ ایک اور علم ہے جو ماں اور بیٹے کے درمیان ہے، ماں فاطمہ ہے، بیٹا حسین ہے، اس کا نام ہے عزاداری۔ جس کا نام ہے عزاداری، فاطمہ ماں، بیٹا حسین۔ تو بابا میرے بچوں کو روئے گا کون؟ اللہ نے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، وہ قیامت تک روئے گی۔ ان کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں کو روئیں گے، ان کے بچے کربلا کے بچوں کو روئیں گے، ان کی عورتیں کربلا کی عورتیں۔ گویا بیوی نے عزاداری کی ضمانت لی۔